السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے سے ہوں گے۔ کل ایپیسوڈ کو مس کیا ہوگا کیونکہ نہیں آئی تھی۔ آج ایپیسوڈ آ گئی ہے تو پڑھ کے لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ امرہ کچن میں کھڑی ادا کے لیے باؤل میں سوپ نکال رہی تھی جب اسے اپنی گردن پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ اسے لگا یاور سلطان دوبارہ اسے تنگ کرنے کی خاطر آیا ہے۔ دیکھیں یاور، مجھے تنگ مت کریں۔ کمرے کی باتیں کمرے تک ہی رہنی چاہیے۔ ویسے بھی ابھی ہم اپنے گھر نہیں ہیں، اس لیے اپنے ہاتھوں کو پرہیز دیں۔ وہ اس کے دونوں کھردرے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتی تڑپ کر بولی جب ایک سور پھونکنے والی آواز نے اس کے کان میں گرم سیسا انڈیل دیا تھا۔ مرحا جان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہارے منہ سے کون ہے یہ یاور؟ اور تمہیں چھونے کا حق اسے کیسے دے دیا تم نے، جبکہ مجھے تو تم نے اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا؟ وہ اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولا تو مرحا کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے ہارون، خبردار ہاتھ بھی مت لگانا بھی۔ وہ اسے ایک دم پلٹتی دھکا دیتی اٹکتی ہوئی بولی تھی۔ اس ستمگر کا چہرہ دیکھ اس کا دیا ہوا دھوکہ شدت سے اسے آب و تاب سے یاد آیا تھا اور آنکھیں بے ساختہ لہو چھلکانے کو ہوئی تھیں۔ اس سب کا کیا مطلب لوں میں مرحا؟ یہ دوری کیوں برت رہی ہو مجھ سے تم، جبکہ غصہ تو مجھے تم سے ہونا چاہیے؟ اس دن مجھے آنے کا لارا لگا کر تم غائب ہو گئی۔ مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی سے مل کر 2 منٹ میں آئی، مگر وہاں سے میری آنکھوں میں دھول جھونکتی فرار ہو گئی تم۔ یہ نہیں سوچا کہ تمہارے بغیر میں کیسا ہوں گا؟ وہ اسے گردن سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگاتے اپنے جبڑے بھینچتے شدت سے گررایا تھا۔ مرحا نے تعصب سے اس خوبرو سرخ چہرے کو دیکھا جس کے چہرے پر شاید آج اپنے ماں باپ کو کھو دینے پر دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ یہ چہرہ کبھی اس کے دل کی دھڑکن ہوا کرتا تھا جسے دیکھ کر وہ جیتی تھی، مگر آج اسی نام نہاد محبت نے اسے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں نہیں آئی وہاں کیونکہ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یو نو وائی؟ کیونکہ میری شادی تھی۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتی ہوئی بولی تھی جس پر وہ پھٹی ششدر نگاہوں سے اسے تکنے لگا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مجھ سے محبت کرتے ہوئے کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہاں، جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ وہ شروع میں پاگل ہوتے ہوئے اس کا منہ دبوچتے آخر میں پچکارتے ہوئے بولنے لگا تھا۔ آخر اتنی بڑی گیم اس کے ہاتھ سے کیسے نکل گئی تھی؟ کوئی ایسے ناک کے نیچے سے اس کے مہرے کو لے کر جا سکتا تھا بھلا؟ اس نے جل کر سیاہ ہوتے سوچا۔ میں کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ سرا پائے جھوٹ تو تم ہو، میں نہیں ہارون۔ تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں، بس استعمال کر رہے تھے مجھے، اور تم تو مجھے بیچنے والے تھے نا۔ کیا ہوا؟ ڈیل کینسل ہو گئی اب؟ وہ تاک کر اس پر وار کرتی بولی تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ کیا اس لڑکی نے اس کی باتیں سن لی تھیں؟ امرحا میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میں پرینک کر رہا تھا۔ وہ اسے مسکے لگاتے بولا، مگر اب اسے اس کی بات پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ یو نو واٹ ہارون، بھاڑ میں جاؤ، اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ اس سے دھکا دیتی وہاں سے جانے کو پلٹی جب ہارون نے اسے گچی سے دبوچتے اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ تم کہو گی مجھے جانے دو اور میں جانے دوں گا مرحا بی بی؟ نہ نہ نہ، تمہارے کمزور نہیں ہارون، تمہارے بھائی کی طرح کہ اس کی محبت اسے دھوکہ دے اور وہ تالی بجاتا دیکھتا رہے۔ میں تباہ کر دوں گا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ امرحا پر جھکتا، کسی نے اسے جھٹکے سے دبوچتے نیچے زمین پر پٹکا تھا کہ ہارون سمیت امرحا تک کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ آہ، کون ہے ابے؟ اس نے کراہ کر اٹھتے ہوئے یاور سلطان کو دیکھتے غصے سے پوچھا۔ سالے، تیرا بہنوئی ہوں میں۔ یاور سلطان نے امرحا کو کھینچ کر اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا جو ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ریلیکس بیگم، آپ کا شوہر ہے نا، آپ یہ سب چیزیں لے کر جائیں۔
وہ پیچھے سوپ کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی، اسے دیکھتی، پھرتی سے ساری چیزیں سمیٹتی لے کر جا چکی تھی جیسے ہی وہ امرا کے پیچھے جانے کو لپکا، یاور نے پھر سے اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر زمین کی زینت بنایا تھا۔ یہ ہے تیری اوقات، ادھر ہی مر۔ آج تو یہ جرأت کر لی ہے یاور سلطان کی بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی، مگر آئندہ غلطی سے بھی یہ گناہ کیا تو دنیا دیکھنے کے لیے تیری یہ آنکھیں نہیں بچیں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سائڈ شیلف پر پڑی سرخ مرچیں اٹھائے ایک دم پھینکتا بولا کہ ہارون نیچے گرا، تڑپنے لگا۔ درد ہو رہا ہے؟ مجھے بھی ایسے ہی اذیت ہوئی تھی جب میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں تجھ جیسے خبیث شخص کی وجہ سے آنسو دیکھے تھے۔ وہ اس پر حقارت بھری نظر ڈالتا اپنی جیبوں میں ہاتھ اڑیستے شان سے چلتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ امرا جو ادا کے لیے سوپ لے کر آئی تھی حیرت سے بند دروازے کو دیکھا، سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بند تھا۔ اس نے ملازمہ کو بلواتے ڈپلیکیٹ کی منگوائی تھی اور اسے جانے کا کہا، اس کی چھٹی حس کچھ بہت برا ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا تھا اور دروازے میں استادہ ہستی دیکھ زیدان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ تو دروازہ لاک کر کے آیا تھا، پھر کھل کیسے گیا؟ یہ حیرت کی بات تھی۔ اس سے بھی زیادہ شرم سے زمین میں گڑنے والی بات یہ تھی کہ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی بہن تھی، جو آنکھوں میں حیرت اور حقارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے ادا سے دور ہوا تھا جبکہ وہ چیل کی تیزی سے ادا کی طرف لپکی اور اسے کمفرٹر سے ڈھانپا تھا۔ مرحا، یہ جو سب تم دیکھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس بھابھی کا پتہ لینے آیا تھا، مگر یہی مجھے ورگلانے لگی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ میں آپ کا دیور ہوں مگر یہ مانی ہی نہیں، اور مجھے زیدان ایک دم امرا کو اپنے سامنے دیکھ سفید چہرے سے فر فر بولنے لگا تھا۔ اس نے سارا الزام ادا پر لگانا ضروری سمجھا تھا، جو تڑپ کر امرا کو دیکھتے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زیدان اپنی بات پوری کرتا، اپنے سے چھوٹی بہن کے ہاتھ سے پڑنے والے کرارے تھپڑ نے اس کے حواس شل کر دیے تھے۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا تھا، جس نے زندگی میں پہلے بار اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کی تھی۔ شرم آ رہی ہے مجھے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے بھی۔ بھائی، آپ اتنا کیسے گر سکتے ہیں کہ اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نقب لگائی آپ نے؟ وہ سسک کر روتے ہوئے حقارت سے بولی تو وہ اسے تھامتے مسلسل نفی میں سر ہلانے لگا۔ مرحا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ۔ اپنی صفائی دیتے بولا، ہاتھ مت لگائیں، مجھے گھن آتی ہے آپ سے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی نفرت سے بولی تھی۔ وہ اس کی سنی کہا رہی تھی، آپ کو کیا لگا مجھے کچھ نہیں پتا آپ کے بارے میں؟ جب آپ ادا کو دھوکہ دینے کی بات اپنے دوستوں سے کر رہے تھے، میں تبھی آپ کی غلیظ اعترافات سن چکی تھی، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا وہی بھائی ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر میں حفاظت محفوظ محسوس کرتی تھی۔ باہر تف ہے مجھ پر، جس کا بھائی ایسا ہوگا اس کی بہن پر بھی تو لوگ نقب ہی لگائیں گے نا۔ یہ کیوں بھول گئے آپ؟ وہ سسک کر بولی تو زیدان کی آنکھیں شرمندگی اور دکھ سے نم ہوئی تھیں اس کی اس حالت کو دیکھتے۔ آپ نہیں جانتے بھائی کہ آپ کے بدلے نے میری کیا حالت کی۔ آپ کے بدلے کا ہرجانہ میں نے بھی چکایا ہے۔ وہ انگلی سے اپنے سینے پر دستک دیتی لہو کی مانی سرخ ہوتی آنکھوں سے سدکتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب؟ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا۔ مطلب آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے بھائی، جو کسی کی بہن کی عزت نہیں کرتا، معاشرے والے اس کی بہن کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ چلے جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ آپ سب کو آپ کا سچ بتا دوں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر کمرے سے باہر لے جاتی دھکا دیتی بولی تھی، جو اسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ ٹھاٹ سے اس کے منہ پر ٹھا
دروازہ مارتی بولی، جس پر وہ سرخ نگاہوں سے ادا کے کمرے کو تکنے لگا تھا۔ آج اس لڑکی نے اس کی بہن بھی چھین لی تھی مجھ سے۔ وہ کسی طور اب تو معاف نہیں کرنے یا بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یاور سلطان ادا کے کمرے کے باہر اسے تکتا ہوا بولا تو وہ گھگیا گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ میں امرہ سے پوچھنے آیا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ مگر تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں، اور یہ گال بھی؟ وہ دو انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی اٹھاتے جانچتی نظروں سے دیکھ بولا۔ یقیناً بات کچھ اور تھی اور صاحب اسے ٹالنا چاہ رہے تھے۔ بھائی مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ جان چھڑاتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے یاور سلطان نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا یہ ہڑبڑی والا انداز دیکھا تھا۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب اسے گال پر کچھ نرم سا محسوس ہوا تھا۔ جب اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی، پر نبراس کو اپنے گال پر لب رکھے دیکھ اس کی سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں راس؟ وہ نظریں جھکاتی بولی تو وہ جھٹ سے اس سے پیچھے ہوا تھا اور شرمندہ ہوتے ہوئے پورے کا پورا کمفرٹر میں گھس چکا تھا، کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ ہاں ہاں ہاں، نازلی نے کھلکھلاتے ہوئے اس کے شرمانے کی ادا کو دیکھا تھا تو اس کا شوہر شرماتا بھی تھا۔ کائنڈ آف کیوٹ، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی، پھر شریر انداز میں مسکراتے ہوئے اس کا کمفرٹر ایک دم کھینچتے بولی، یہ کیا کر رہے تھے آپ میری نیند میں؟ اسے مصنوعی انداز میں غصے سے گھورتی بولی، جس پر وہ اب اپنے لب بسورنے لگا تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے کوئی بہانہ تراشنے لگا تھا جب وہ بیچ میں ہی بولی تھی، اب میں کیا کر رہے ہیں بکرے کی طرح؟ اس کی بات پر اس نے منہ پھلاتے نازلی کو گھورا۔ میں کس کر رہا تھا؟ کس کرنے سے بیبیز آتے ہیں نا؟ اچانک اس کے قریب آتے بولا تو نازلی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی گوہر افشانیاں سننے لگی تھی اور یقیناً بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، صدمہ جو شدید تھا۔ مووی دکھائی تھی تابش بھائی نے، اس میں لڑکا لڑکی کو کس کرتا ہے اور بیبیز آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نہیں آئے ابھی۔ وہ آنکھوں میں خوشی کے جگنو لیے آخر میں پریشانی سے بولا تو نازلی تو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ بھلا وہ تو نہ سمجھتا، مگر نازلی تو جوان جہان احساسات رکھتی تھی۔ دل ہی دل میں تابش کی گچی شدت سے رونے کو جی چاہا تھا۔ بیوی، مجھے بیبی چاہیے۔ وہ ایک دم جیسے ضد باندھ بیٹھا تھا اور نازلی بس سرخندھاری چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر کیسے؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بس یہی دو لفظ کہہ پائی۔ ایسے۔ وہ ایک دم پھر سے اس کے دونوں گالوں پر کس کرتے نازلی کو اچھا خاصا منی ہارٹ اٹیک دے چکا تھا۔ ارے ابھی بھی نہیں آئے بیبیز؟ وہ نم آنکھوں سے بولا۔ اب تو مجھے وہی کرنا پڑے گا، وہ ایک دم اس کے قریب آتے پرجوش انداز میں بولا۔ کیا؟ وہ دونوں کونیاں بیڈ پر ٹکاتے ہوئے مرے مرے انداز میں بولی، سانس لینے کی بھی سکت نہ بچی تھی اب تو۔ ادھر کس؟ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا نازلی کی جان لبوں پر ہی اٹکا چکا تھا۔ نہیں۔ وہ چیختی ہوئی بھی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پر کیوں؟ میرے کو بیبی چاہیے، وہ ٹانگیں چلاتا ضدی انداز میں بولا تو وہ سر تھام کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔
وہ گہرا سانس بھرتی نظریں چراتی کمر پر ہاتھ ٹکاتے بولی جس پر وہ پرجوشی سے سر مارنے لگا تھا، پہلے نیچے چل کر ناشتہ کریں اور یہ بال کٹوائیں، پھر پکا پرامس۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی تو وہ بال کٹوانے کا سن کر بدک گیا تھا کسی گھوڑے کی طرح۔ مما میں نہیں کٹواؤں گا، وہ پیچھے ہوتا بولا۔ تو پھر بیبی بھی نہیں ملے گا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی سے شکر تھا وہ بچہ مانگنے کی ضد تو نہ کرے گا۔ کتنا آسان تھا کہنا بیبیز چاہیے، اوپر سے ڈائریکٹ لرننگ تھوڑی ہو جاتی تھی، بیبی کے اچھے خاصے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ نازلی سر چھٹکتے سوچ کر رہ گئی اور اسے جیسے تیسے تیار کرتے نیچے لے کر گئی جہاں سب کا چہرہ ناشتے کے وقت ان کو دیکھ کر بگڑا تھا۔ نازلی نے اس کی کرسی کھینچتے اسے بٹھایا، پھر خود بیٹھی اسے کھانا کھاتے نہ دیکھ نازلی نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کے سامنے اسے کھانا کھلانا شروع کیا تھا تو نازلی کو نبراس کے لیے سجے سنورے دیکھ شیردل کے دل میں بھانبڑ چلنے لگے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی دل کی طرح۔ دل کر رہا تھا ابھی اس نبراس کی جان حلق سے کھینچ لیتا جو اس کی محبت کو لیے اس کے سامنے بیٹھے نخرے دکھا رہا تھا اور وہ خود خنجر کا تمغہ اپنے سینے پر لیے بیٹھا تھا۔ بے شرمی کے مظاہرے صبح صبح سب کے سامنے۔ بریرہ آواز اونچی میں اس پر طنز کرتے بولی جس پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھلکی تھی بجائے غصے کے۔ حلال بے شرمی کا مظاہرہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رات کسی نامحرم کے ساتھ گزار کر آنے سے تو بہتر ہے۔ وہ آرام سے نبراس کا منہ تھپتھپاتے ساتھ اس کے بھی عین سینے پر وار کرتی بولی تو وہ شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی اٹھی۔ یہی کہ زبان کو لگام دو اور ہماری شادی کی پہلی صبح کے ناشتے میں خلل مت ڈالو۔ وہ بھی آرام دہ انداز میں جوس کا گلاس مزے سے پیتی بولی تو وہ دستار بلوچ کے اشارہ کرنے پر آرام سے بیٹھ گئی۔ بیوی نبراس کی پکار پر وہ کھانے کے درمیان مصروف سی بولی بیبی چاہیے۔ لو جی یہ لگا تھا غوطہ نازلی صاحبہ کو اور سب ینگ جنریشن حیرت سے آنکھیں پھاڑے نبراس کے مطالبے اور نازلی کی سرخ پڑتی رنگت کو دیکھ رہے تھے، جبکہ تابش کا کہکہ برآمد ہوا تھا جس پر نازلی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا تو وہ اسے پانی پکڑا گیا تھا۔ آپی ایسا بھی کیا غلط کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ معصوم بنتے بولا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئے۔ تم آج بیان ہمارے حق میں ہی دو گی؟ دستار بلوچ گلا کھنکارتے بولے تو وہ ایک کاٹدار نظر ان پر ڈال بولی نہیں میرا ارادہ بدل چکا ہے۔ اس کی بات پر سب طیش میں آئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم لڑکی؟ شمع صاحب غصے سے بولے اور شیردل اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اپنے ہاتھ سے نکل جانے والی دولت کو تکتے ہیں۔ جب آپ کے بیٹے نے میرے شوہر کو نہیں بخشا تو میں آپ کے بیٹے کو کیوں کر بخشنے لگی؟ جو اس نے کل کیا ہے اس کا خمیازہ تو یہ بھگتے گا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتی شیردل بلوچ کو سلگتی نگاہوں سے تکتی ہوئی بولی کیا واقعی؟ سوچ لیجئے میڈم جی یہ کھلم کھلی دشمنی کہیں مہنگی نہ پڑ جائے۔ شیردل بلوچ دونوں ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے اس پر جھکتے ہوئے بولا تو وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی اور جب بولی تو لہجہ سرد تھا۔ سستی دشمنی نازلی کرمانی کے شایان شان نہیں ہے، ہے بھی نہیں۔ وہ آنکھوں میں آنکھ لیے اسے اچھا خاصا خاکستر کر چکی تھی۔ تو جی گائز کیا ہونے والا ہے آگے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی گیس کریں۔ پچھلے کمنٹس بھی آپ نے پورے نہیں کیے نہ سبسکرائبرز کا ٹارگٹ اور آپ لوگ کرتے ہیں ایپیسوڈ نہ دینے کا گلہ۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور رائٹر کے لیے بھی دعا کریں۔ آئی ایم ریئلی ان نیڈ آف یور پریئرز۔ شکریہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو آج ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونا چاہیے اور بیبیز آنے چاہیے کہ نہیں۔